بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آپ کل سپیچ کرنے جا رہے اس کے لیے بنیادی جو تقریر کرنے کے اصول ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو زبان و بیان ہے بہت شاندار، بہت خوبصورت، فصیح و بلیغ، لوسڈ اینڈ ایلوکوینٹ ہونا چاہیے. فصاحت و بلاغت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جس شخص کو بات پہنچا رہے ہیں اس تک پہنچ جائے. سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپیچ دوسرے کو سنا رہے ہیں، بات سنا رہے ہیں، نہیں، اس کو بات اپنی سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایسے بات کر رہے ہیں، پر اثر بات کر رہے ہیں کہ آپ کی بات کا اس کے دل پر اثر ہو، تب جا کے آپ کی بات کیا ہوتی ہے؟ میسر ہوتی ہے اور مؤثر ہوتی ہے. یعنی میسر بھی ہوئی اور مؤثر بھی ہوئی، یعنی اس کا اثر ہے. اور ایسی بات جو اتنی تیز ہو، الفاظ و تراکیب ظاہر ہی نہ ہوں، واضح ہی نہ ہوں، ان کی توضیح ہی نہ ہو، ایسی تقریر یا ایسی سپیچ میسر نہیں ہوتی، یعنی دستیاب ہی نہیں ہوتی. لوگوں تک وہ بات پہنچ ہی نہیں پاتی، اس کا ابلاغ ہی نہیں ہو پاتا، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر مؤثر بھی نہیں ہوتی. اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی بنیادی طور پر ایک سپیچ ہی ہے، یہ بھی ایک سپیچ ہی ہے، لیکن اٹس سورٹ آف ٹاک. یہ زیادہ ٹاک ہے. اب ٹاک میں اور سپیچ میں خاصا فرق پایا جاتا ہے. ٹاک جب کی جاتی ہے تو وہ پیورلی ایجوکیشنل پرپزز کے تحت، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کوشچن آنسر سیشن بھی ایک دیتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایک تقریر ایک جذباتی اپیل ہوتی ہے، ایک ایموشنل اپیل ہوتی ہے. یعنی آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے جا کے، اب جیسے مثال کے طور پر فوکس کریں، مجھے یہاں سے اسٹیج پہ بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جیسے ہی اسٹیج پر جاؤں گا تو میرے سامنے اجنبی اشخاص بیٹھے ہوئے، اجنبی چہرے بیٹھے ہوئے، وہ مجھ کو نہیں جانتے. جیسے ہی میں اسٹیج پہ جاؤں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ ان کے ساتھ اپنی ریپور بلڈنگ کروں گا. دیٹ از کالڈ ریپور بلڈنگ. ٹھیک ہے؟ اب میں یہاں پہ جاتا ہوں، سب سے پہلے باڈی لینگویج میری، اب دیکھیں میں کیسے آ رہا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے؟ ایک نروس بچہ ہے، وہ کیسے آئے گا؟ ایسے آئے گا، اور یہاں پہ ایسے کھڑا ہو جائے گا فرما بردار بن کے ڈائز کے سامنے کے، جیسے ڈائز اس کا ٹیچر ہو یا والدین ہو. ایسے نہیں آنا آپ نے. سب سے پہلے کانفیڈنس شرط ہے. اب جیسے ڈائز پہ آئیں گے تو آپ سینہ چوڑا کر کے مارچ کرتے ہوئے آئیں گے، اور جیسے ہی آپ چل کے آئیں گے تو آپ کو دیکھتے ہی تاثر ملنا چاہیے کہ یہ بندہ اس مجمع کے اوپر حاوی ہے، اس ڈائز کے اوپر بھی آپ نے حاوی بننا ہے. ڈائز کے ماتحت آپ نہیں ہیں، ڈائز آپ کے ماتحت ہے. مثال کے طور پر آپ سپیچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ یوں جائیں گے، اور جیسے ہی آپ جائیں گے یوں کھڑے ہو جائیں گے ڈائز کو پکڑ کے کہ دس از ان مائی کنٹرول. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ Yes, sir. اور ایک دفعہ سب لوگوں کی طرف یوں کر کے دیکھیں گے. جیسے ہی آپ کا آئی کانٹیکٹ لوگوں کے ساتھ بنتا ہے 50% ریپور بلڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے. ریپور بلڈنگ کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، ایک ربط، ایک ناطہ قائم ہو گیا ہے. جیسے آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے اور ان کو ایک اسمائل دیں گے تو ریپور بلڈنگ آپ سے آپ ہوگی. اب ایک اور چیز کہ جیسے ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ دیکھیں، جسچرز اپلائی کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں نا. Yes, sir. بیٹا آپ بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں اس بات کو غور سے. Yes, sir. وہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں. میں نے Yes, کہا sir. اب اشارہ آپ سے آپ اپلائی ہو گیا. دوسری چیز، ہمارے ہاں جو تقاریر کی جاتی ہیں وہ اندھا دھند کی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں دھواں دھار قسم کی تقریر کر دی جاتی ہے. دھواں دھار تقریر نہیں فرمانی. ٹھیک ہے؟ ہاں، جہاں پہ جذبات کا اظہار ہونا چاہیے وہاں پہ جذبات کا اظہار ہوگا. جہاں پہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ مد جزر ہونا چاہیے وہاں پہ آپ انٹونیشن، اس کو کہا جاتا ہے، اپلائی کریں گے. جہاں پہ مختلف ایکسپریشنز یا الفاظ کو سٹریس دے کے، ایمفسائز کر کے، یا اس کو زور دے کے پکارا جانا چاہیے، بولا جانا چاہیے، ادا کیا جانا چاہیے، آپ وہاں پہ اس کا حق ادا کریں گے. جہاں پہ تحمل سے بات ہوگی وہاں بھی کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر زور دیا جائے گا، اور جو جوش کلامی ہوگی اس کے اندر بھی کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ اس جوش کے اندر بھی ان الفاظ کو ملوث خاطر رکھا جائے گا. اور آپ کی آواز بہت مدھم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ
صدر محفل، میں آج آپ کے سامنے جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بہت دھیمی آواز ہے، ٹھیک ہے، اور بہت اونچی بھی نہیں کہ جناب صدر محفل میری بات غور سے سنیں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے، درمیانہ لہجہ، ایسا لہجہ جو شائستہ اور تہذیب یافتہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ انگریزی میں سپیچ کرنے جا رہے ہیں یا اردو میں سپیچ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اردو میں سپیچ کرنے جا رہے ہیں تو خالص اردو استعمال کرنی ہے، اور تلفظ کی ادائیگی ایسے ہونی چاہیے کہ آپ نے اردو زبان کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ زبان کہنے، زبان نہیں، جیسے آپ بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا زبان، زبان اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ماؤتھ کے اندر ٹنگ پائی جاتی ہے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو زبان کہا جاتا ہے، تو لینگویج ہے دیٹ از کالڈ زبان، ٹھیک ہے۔ تو جو زبان آپ بول رہے ہیں اس میں فصاحت و بلاغت ہونی چاہیے، واضح الفاظ ہونے چاہیے، اس میں آپ نے ٹھہرنا بھی ہے، اس میں پازز بھی اپلائی کرنے ہیں، اس میں آواز کا سٹریس، آواز کا انٹونیشن، اتار چڑھاؤ، سوالیہ انداز، خطیبانہ اسلوب، یعنی ایک خطاب کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ جیسے خطاب کرتا ہے اپنی قوم کو، اپنا درد دل سنا رہا ہوتا ہے، ان کو ایک ویژن دے رہا ہوتا ہے، ویسے آپ نے سپیچ کرنا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز لوگ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈائس کے اوپر مکے مارنے ہیں، چلتا ہے، ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان جوش خطابت میں، یعنی آپ جب سپیچ کر رہے ہوتے ہیں انسان جوش خطابت میں ایسے بھی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان پائے جاتے ہیں وہ بات بات پہ مائک توڑ دیتے ہیں، تو اصل مقصد مائک توڑنا نہیں ہوتا، اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ عظیم ہونا چاہیے، اس عظیم مقصد کے تحت مائک ٹوٹ جائے تو ٹوٹا کرے، مکہ لگ جائے تو لگا کرے، اشارہ ہو جائے، یہ نتائج ہیں اس کے بنیادی طور پہ، جو اصل میں آپ کی نیت اور محرکات ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بات سمجھانی ہے، اشارہ آپ سے آپ اپلائی ہو جائے گا، آواز آپ سے آپ اونچی ہو جائے گی، آپ کی جتنی ہونی چاہیے ماڈریٹ، اور لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، جہاں پہ رکنا ہوگا آپ رک جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سپیچ کی روح کو سمجھنا لازمی ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ سپیچ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، تب تک آپ نہ اچھے جسچرز اپلائی کر سکتے ہیں، نہ اپنی بات کا مناسب طور پر ابلاغ کر سکتے ہیں، اور نہ لوگوں سے اپنا ایک ربط قائم کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں تقریر کی طرف۔ یہ موضوع ہے اس کا فلسطین مزاحمت کا استعارہ۔ یہ جیسے ہی موضوع آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ سے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ظاہر جذباتی باتیں بھی ہوں گی، مظلومیت کا بھی اظہار ہوگا، جو جوز وہاں پہ ایک مظالم ڈھا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور مسلمانوں کی ضم و حالی، شکستہ حالی، مسلمانوں کی بے بسی، بے کسی، قسم پرسی، اس کے اوپر بات ہوگی، اور ظاہر ہے کہ آخر میں اس کا ایک حل بھی پیش کیا جائے گا اسی منہج کے اوپر، اسی طرز کے اوپر میں نے اسپیچ کو لکھا بھی ہے، اس کو ایک دفعہ سن لیں۔ اب جیسے ہی جا کے کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل تحمل سے تقریر شروع کریں گے، یعنی مثال کے طور پر صدر محفل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مہمانان گرامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام ادھر، اور ویسے بھی آپ آرٹس کونسل میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک سمپوزیم ٹائپ، جس طرح سے آرٹس کونسل میں جس طرح کی ارینجمنٹ ہے، ٹاپ ڈاؤن ارینجمنٹ ہوتی ہے وہاں کے، جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو آپ یوں دیکھیں گے، اپنی نظر گھمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اساتذہ کرام سب سے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہونا بھی وہیں پہ چاہیے، ان کی شان کے خلاف ہے ان کو نیچے بٹھا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جو فرسٹ رو ہوتی ہے وہ چیف گیسٹ کی ہوتی ہے، وہاں بھی اساتذہ کرام بیٹھے ہوں گے، تو آپ نے ایک جنرل سا اشارہ اپلائی کر دینا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے ابھی سے طے نہیں کرنا کون کہاں پہ بیٹھا ہوگا، ہم نے جو ابھی طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک رہنمائی فراہم کریں کہ آپ نے اگر اشارہ کرنا ہے تو لوگوں کی نشست کو دیکھ کر کرنا ہے۔ تو میں ایک قیاسی طور پہ اشارہ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ قیاس کر رہا ہوں کہ صدر محفل یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مہمان گرامی سامنے بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اساتذہ کرام کا ذکر چونکہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے پہلے آنا چاہیے، تاہم ہم مہمانوں کو میزبانی کا اصول ہے کہ سب سے پہلے ان کا نام پکارتے ہیں تاکہ ان کو ہم آنر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ انگلش میں کرنے جا رہے ہیں اسپیچ، تو آپ کہیں گے کہ آنریبل جیوری، مسٹر پریسیڈنٹ اینڈ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم،
today. What I'm going to talk about is the problem or the issue of Palestine. As you know, that Palestine has been a land of devastation and massacre for the last couple of years. Not only that, but for decades it's been a disputed territory among the three divine religions. میں اپنے پاس سے آپ کو ایسے ہی ہنٹ دے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ انگلش میں اسپیچ جو کی جاتی ہے اس کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے, اس میں جو جملوں کا دربست ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, اور جہاں سے بات سٹارٹ کی جاتی ہے وہ ایک مختلف قصہ ہے. جبکہ اردو کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. اردو میں اسالیب مختلف ہیں, اردو میں انداز مختلف ہیں, اردو میں اشارے مختلف انداز سے کیے جاتے ہیں. اینی ہاؤ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. معزز صدر محفل, مہمانان گرامی, اساتذہ کرام, آپ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ تعظیم کر رہے ہیں, آپ عزت کر رہے ہیں. ہم نصر طلبہ, لفظ کیا ہے؟ طلبہ. اور اس پر وقار تقریب کے منتظمین. ٹھیک ہے, منتظمین کہاں ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے, آگے بیٹھے ہوئے, عموماً وہ لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو آپ ایک جنرل سا اشارہ کر دیں گے کہ اس پر وقار تقریب کے منتظمین. امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. یہ اصل میں جملہ میں نے کیوں لکھا ہے؟ ریپور بلڈنگ کے لیے. ریپور بلڈنگ, ریپور بلڈنگ کا مطلب سمجھا چکا ہوں. لوگوں کے ساتھ پہلے آپ کا ایک ربط قائم ہو جائے. آپ کسی سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا کہ السلام علیکم, آپ کیسے ہیں جی, گھر میں سب خیر عافیت ہے, احوال ٹھیک ہیں, آپ کے بال بچے سب خیر عافیت سے. اس کے بعد بات سٹارٹ کرتے ہیں نا. دیٹ از کالڈ ریپور بلڈنگ ان دی فرسٹ پلیس. پہلی فرصت میں آپ ریپور بلڈنگ کرتے ہیں. اور دعا گو ہوں کہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا خیر و برکت کا باعث بنے, خیر و برکت کا باعث بنے. سمپل. سامعین محترم, میں آپ کی سمع خراشی کے لیے پہلے ہی سے معذرت خواہ ہوں. سمع خراشی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کی سماعت کو تکلیف پہنچانے کے لیے. یہ عموماً ادباً کہا جاتا ہے, ایک ماڈسٹ اسلوب ہے ماڈسٹی کے اظہار کے لیے. ماڈسٹی کو اردو میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, مروتاً کہا جاتا ہے, مروت کے اظہار کے لیے. کہ یعنی میں آپ کی سمع خراشی کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں اور دعا گو ہوں کہ ہم سب کا. اچھا یہ ہو گیا. لیکن اگر آپ کو میرے اس درد دل میں ذرہ برابر بھی, ذرا اتنا ہوتا ہے نا, اس کو یوں اٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ذرہ برابر بھی کوئی خیر و بھلائی محسوس ہو تو میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے گا. میں رک رہا ہوں نا, تو میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے گا. اگر آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی خیر و بھلائی محسوس ہو تو میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے گا. اب میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ ایک آپ کا پرسپشن ہوتا ہے, سینس آف ٹچ, اسمیل, سین, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, جو 5 سینسز ہیں آپ کے. ایک ہوتا ہے انورٹ پرسپشن, آپ دل میں کسی چیز کو چھو رہے ہیں, دیٹ از کالڈ امیجنیشن. اس کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, دوسری کلاس میں وہ میں نے 4 بنا کے لگایا, 5 ٹائپس اس کی بھی ہوتی ہیں. تو دل کا کان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا اللہ نے کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو دل کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہمارا بنیادی طور پر ہدف بھی لوگوں کے قلوب ہونے چاہیے کہ ہماری بات صرف ان کے ذہن تک نہیں بلکہ سرایت کر جائے ان کے قلوب میں, اور قلوب سے ان کی روح کے اندر اتر جائے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وہ پھر بات ٹریول کرتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مؤثر اور پر اثر تقریر وہی ہوتی ہے جس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. صدر ذی وقار, صدر ذی وقار, اب عزت کریں نا, بڑے ہوتا ہے, یعنی وقار والے صدر, یعنی اس قابل عزت, آنریبل چیف گیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. فلسطین وہ سرزمین جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پیدائش بنایا, جہاں بیت المقدس کی یا بیت المقدس دونوں اس کے تلفظ رائج ہیں. یہاں پہ زیادہ ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ جب مقدس کو آپ ریپیٹ کر دیں گے, ریپیٹیشن ہو جائے گی, تو آپ کو اس کے اندر لطف آئے گا سننے والوں کو, سامعین کو. جہاں بیت المقدس کی مقدس فضاؤں میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پھیل گئی, جہاں پر پتھر تاریخ کی آذان دیتے ہیں. مگر افسوس, ٹھیک ہے, یا مگر افسوس, آج وہی زمین ظلم کی بھٹی میں جل رہی ہے. نہتے بچے پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. مائیں اپنے جگر گوشوں کے کفن سنبھالتی ہیں, میں جگر گوشوں کے کفن سنبھالتی ہیں.
یہ جملہ میں نے جذبات میں کہا ہے، لیکن کفن کے اوپر میں نے سٹریس دیا ہے، اس کو ایمفسائز کیا ہے. اور باپ اپنے ہی مکان کے ملبے تلے دفن ہو جاتا ہے. فلسطین کی گلیاں گویا قبروں کا ایک سلسلہ ہے. سلسلہ یوں ہوتا ہے نا، یہ وہاں سے لے کر یہاں تک ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک اراضی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، یہ اشارہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو سلسلہ فلسطین کی گلیاں گویا قبروں کا ایک سلسلہ بن چکی ہیں، اور اس کے آسمان پر بارود کے بادل چھائے ہوئے ہیں، بارود کے بادل چھائے ہوئے ہیں. یہ کیسی دنیا ہے کہ ظالم کے پاس توپ ہے، ٹینک ہے، بمبار طیارہ ہے، AI ٹیکنالوجی ہے. آپ کو علم ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جو میسیکر وہاں پہ جوز نے کیا ہے، وہ 99% AI ٹیکنالوجی سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ ایک مشین ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم پڑتا کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، بیمار ہے. ہسپتالوں کو یعنی عبادت گزار ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا انہوں نے، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے، بچوں کو، عورتوں کو. حالانکہ یہ جو ورلڈ کے وار کرائم کے اندر آتی ہے یہ چیز، یعنی آپ کے جو وار کرائم کو اردو میں کہیں گے کہ جنگی جرائم کے اندر یہ چیز آتی ہے، یعنی جنگ کے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں. تو چونکہ مشین کو علم نہیں ہوتا تو انہوں نے زوننگ کی ہوئی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان کا ریڈ زون تھا وہاں پہ انہوں نے بم برسا دیے، قطع نظر اس کے ریگارڈلیس آف دیٹ کہ وہاں پہ کوئی مسجد ہے، ہاسپٹل ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، جن کا عموماً خیال رکھا جاتا ہے اور جو رولز کے اندر آتا ہے. یہ کیسی دنیا ہے کہ ظالم کے پاس توپ ہے، ٹینک ہے، بمبار طیارہ ہے، AI ٹیکنالوجی ہے، جس کو استعمال کر کے فلسطین کے معصوم بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ مسجدوں اور ہسپتالوں تک کو نشانہ بنا دیا گیا. یہاں پہ رکنا ہے پھر. جبکہ مظلوم کے پاس صرف یقین ہے، صبر ہے، لیکن الحمدللہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی جو اس کے دل میں ہے. اس کے بعد یہاں پہ شعر سٹارٹ ہوگا. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. سامعین محترم، دنیا کی بڑی طاقتیں زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک رہی ہیں. انسانی حقوق کے علمبردار آج بہرے ہو گئے ہیں، اور انصاف کے منصف آج اندھے ہو چکے ہیں، مگر ایک صدا پھر بھی گونج رہی ہے. یہ جو لفظ ہے نا گونج، اسی کو بازگشت کہا جاتا ہے، ریوربریشن، یا اس کو آپ ایکو کہتے ہیں، ایکو یا ریوربریشن. ٹھیک ہے، گونج رہی ہے. وہ صدا ہے ایمان والوں کی، ایمان یہاں پایا جاتا ہے نا، ایمان والوں کی جو ظلم کے میدان میں بھی امید کا چراغ جلائے کھڑے. میرے بھائیوں، فلسطین کا ہر شہید ہمیں پکار رہا ہے. اگر آج بھی ہم نام کیا لکھا ہوا ہے، ہاں، اگر آج بھی ہم نہ جاگے اور اقصی کے مینار اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو قدس کی اذانیں ماند پڑ جائیں گی، اور اقصی کے مینار ہم سے سوال کریں گے. عزیزان من، مسئلہ فلسطین، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین کا حل طاقتور کے دروازے پر جا کر دستک دینا نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد میں ہے. یہ اتحاد میں ہے. مسئلہ فلسطین کا حل طاقتور کے دروازے پر جا کر دستک دینا نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد میں ہے. نہیں تجھ کو تاریخ سے آب ہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمانوں کو ہے ننگ وہ پادشاہی. یاد رکھیے،
جب ہم تفرقے کی زنجیریں توڑ ڈالتے ہیں. زنجیر کیسے توڑ جاتی ہے؟ ایسے توڑ جاتے ہیں نا، ایسے. یس سر. سلاخیں ہوں، زنجیریں ہوں، تو آپ اس کو ایسے کر کے اکھاڑ ڈالتے ہیں. جب ہم تفرقے کی زنجیریں توڑ دیں گے تو قدس سے فاروقی للکاروں اور ایوبی یلغاروں کی بازگشت سنائی دے گی. فاروق کس کا لقب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوگا، جنہوں نے قدس کو فتح کیا تھا پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ ایوبی یعنی صلاح الدین ایوبی نے. تو فاروقی للکاروں اور ایوبی یلغاروں کی بازگشت سنائی دے گی. بازگشت وہی چیز ہے، ریوربریشن یا ایکو. آپ کو کوئی سوال ہو تو کر لیں، فی الحال کوئی نہیں ہے. چلیں آپ ہاتھ کھڑا کیجیے. حاضرین کرام، آخر میں یہی کہوں گا، فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہرگز نہیں. فلسطین ایک زمین کا ٹکڑا ہرگز نہیں. انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، پورے ہاتھ سے بھی آپ یوں کر سکتے ہیں. بلکہ یہ ہماری غیرت کا ایک امتحان ہے اور ہماری شناخت کا ایک استعارہ ہے. استعارہ مینس میٹافور، علامت ہے. آئے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم فلسطین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور مظلوموں کی دعا میں اپنی زبانوں کو شریک کریں گے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر تیرو جواں بے تاب ہو جائے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. تھینک یو.